سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے پوری اولاد آدم کو حکم کے لہجے میں ایک مشورہ دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ عام طور پر مولوی صاحبان کرتے ہیں پوچھو اہل ذکر سے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ پوچھو کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آیت میں لفظ ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو اہل ذکر سے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نہیں بچے، میں نے رشوت میں کبھی نعرے نہیں لیے۔ سنو، لوح دل پہ لکھو، پھیپڑا ہتھیلی پہ آئے تو پھر بولو۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ پوچھو، سوال کرو۔ یہی ڈنڈی یہاں ماری گئی، یہی علی کے دعوے میں ماری گئی جب علی کہتے تھے سلونی۔ مولوی ترجمہ کرتا ہے پوچھو، علی کہتا ہے سوال کرو۔ اور اگر سلونی یا سوال کرنے سے مراد صرف علمی مسئلہ پوچھنا مراد ہے، سر اٹھاؤ، انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ میری ذمہ داری، یہاں سے لے کر اللہ کی عدالت تک فیصلہ تم کرنا۔ جب جنتی لوگ جنت میں اپنے اپنے محلات میں بیٹھ جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، یا اہل جنتی سلونی اوتکم، او جنت میں رہنے والوں سوال کرو میں عطا کروں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بھائی؟ ادھر والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ اللہ کرے گا سوال کرو میں عطا کروں۔ کیا مطلب؟ مجھ سے وضو کا مسئلہ پوچھو، مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھو، نہیں، اپنی خالی جھولی بھرنے کے لیے سوال کرو۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے سوال کرو اہل ذکر سے۔ اور نہیں، اگر ظہیر بھائی بزدہم اللہ، مجھے جیسے فراق دل خطیب تمہیں کہیں نہیں ملے گا، میں مان لیتا ہوں جی پوچھنا ہی صحیح ہے، تو تم نے اہل ذکر تلاش کیے اور پوچھا۔ میری یہ دیانتداری ہے ملک، اور میں نے الحم سے والناس تک قرآن کو لا تعداد مرتبہ دیکھا، ٹٹولا، پوچھا، تو مجھے قرآن میں 3 ذکر نظر آئے، ایک ذکر نہیں۔ تھکن یہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ تھکے ہوئے ہو تو چھوڑ دوں؟ اچھا، نہیں، بے مزہ نعرہ سننے کی عادت نہیں، معاف کیے نعرے سنتے رہو، کیونکہ ایسا ٹوٹا پھوٹا نعرہ سن کے اگر کچھ کہنے کا مزاج ہے تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے روک رہا تھا میں۔
امام زمانہ کی بارگاہ میں پکانے کے لیے پیچھے نہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ شادباش جیتے رہو. 3 چیزیں ذکر ہیں, 3 حقیقتیں ذکر ہیں. میں تینوں بتاتا ہوں تمہیں. ایک حقیقت عام ہے, ایک حقیقت خاص ہے, ایک خاص الخاص ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں, یعنی اہل ذکر جو بنتے ہیں, ایک اہل ذکر عام ہے, ایک اہل ذکر خاص ہے, ایک اہل ذکر خاص الخاص. بتایا اس طرح ہے, آیتیں یوں پڑھنا چاہتا ہوں. جی سورہ طلاق میں اللہ آواز دے رہا ہے, قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول. اللہ نے تمہاری طرف اس ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے. تو پہلا ذکر رسول, جو رسول کے اہل ہوں گے وہ اہل ذکر. پہلے پڑھیے بات دوستو, یعنی اہل ذکر رسول کے اہل. اہل کا ترجمہ ظہیر بھائی والے. اہل شہر والے, تو ذکر رسول ہے, رسول والے, یعنی رسول والوں سے پوچھنا ہے. سر اٹھانا, حلالیوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ دینا. دوسری آیت, ھذا ذکر مبارک انزلنا. اللہ کہتا ہے قرآن مبارک ذکر ہے. پہلا ذکر رسول والے اہل ذکر. دوسرا ذکر قرآن والے اہل ذکر. جی نہیں, ذرا ایک منٹ روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہنا. توجہ, سورہ یاسین میں حشمی آواز دے رہا ہے خدا, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اے میرے نبی, تو ہر ایک کے لیے تو نبی بن کے ہی نہیں آیا, تو اس کے لیے نبی ہے جو ذکر کے پیچھے چلتا ہے. جو ذکر کی اتباع کرتا ہے, جو ذکر کی پیروی کرتا ہے, جو ذکر کے پیچھے چلتا ہے. قرآن کے پیچھے چلا نہیں جا سکتا. اور تسلیم شاہ, یہاں رسول اس لیے مراد نہیں کہ خطاب رسول سے کہ تو نذیر ہے اس کے لیے جو ذکر کی پیروی کرتا ہے. تو یہ ذکر کون ہے؟ اب کس کلیجے پہ تراڑ آئے اور کس رخسار پہ بہار آئے میں نہیں جانتا. صافی سے ابو حمزہ سمالی کی تفسیر تک مذہب آل محمد کے ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے, الذکر امیر المومنین, ذکر علی کا نام. سمجھ میں آ رہی ہے بات جی نا؟ کون ہے تیسرا ذکر؟ علی. پوچھنا ہے اہل ذکر سے, علی والے سے. اوئے اوئے اوئے
اللہ جانے میں شہر میں پڑھ رہا ہوں یا جنگل میں، میرے سامنے سوچ کی بیماری والے ہیں یا ماننے کی عادت والے، جن کی ماں کے دودھ کا اثر ہے علی کو مان لینا۔ ذکر رسول، ذکر قرآن، ذکر علی۔ اہل ذکر کون ہوگا؟ رسول والے اہل ذکر، قرآن والے اہل ذکر، علی والے اہل ذکر۔ اب جو پوچھنا ہے یا رسول والوں سے پوچھو، یا قرآن والوں سے پوچھو، یا علی والوں سے پوچھو۔ کر کے پوری طاقت کے ساتھ مل کر آئے۔ اب یہ اجارہ داری لاہور والوں مولوی کی نہیں، سوال یا رسول والوں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ رسول کی اہل کون ہے؟ علی سے مہدی تک، یا ان سے پوچھنا ہے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ قرآن والے کون ہیں؟ سلمان سے بہلول تک۔ اور علی والے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب ملا کا ٹھیکہ نہیں ہے، مجلس کرانی ہے یا نہیں؟ رسول سے پوچھو۔ ماتم کرنا ہے یا نہیں؟ علی سے پوچھو۔ علی کا نام نماز میں لینا ہے یا نہیں؟ سلمان سے پوچھو۔ میں نے یہ تین باتیں الگ الگ کر دی، مگر یہ سردار صاحب الگ نہیں، یعنی جو مسئلہ بھی پوچھنا ہے یا رسول کے اہل سے یا قرآن کے اہل سے یا علی والوں سے۔ ہاں، رسول سے پوچھا ہے کہ علی کا نام باطل تو نہیں ہوتا؟ ہاں، رسول کا قول دکھا۔ رسول باطل کہے میں پڑھوں تو میرا باپ نہیں، اور اگر رسول باطل نہ کہے اور تو نہ پڑھے پیچھے والوں گھبرا تو نہیں گئے؟ جیتے رہو۔ جی، ان سے پوچھنا ہے۔ اگر اسے تم مسائل ہی مراد لیتے ہو، کیونکہ اللہ تک رسائی نہیں بندوں کی، رسول تک ہے، رسول کے اہل تک ہے، قرآن کے اہل تک ہے، علی والوں تک ہے، اور ان سب کو اللہ نے ظہیر بھائی ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ اگر ظرف چھلک نہ جائیں تو ایک حدیث قدسی سناؤں۔ شب معراج گفتگو کرتے کرتے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا، یا محمد انت منی
وعلی منک حیث انت منی ومحب علی منی حیث علی منی حیث تکن یکن علی وحیث یکن علی یکن محب علی وین اجترہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تو مجھ سے ہے کتنے تھوڑے تھے خریدار اس جملے کے، اکثریت کے سروں سے گزرا، کچھ آنکھوں میں سوالیہ نشان آیا، کچھ چونکے، دیکھ رہا ہوں میں سلطان کربلا اپنے ہر نوکر کو 8 آنکھیں عطا کرتا ہے، 4 ظاہر کو دیکھنے والی اور 4 باطن کو دیکھنے والی۔ نہیں گھبرا جو رہے ہو، بے رسول اللہ سے کیسے ہو گیا؟ سر اٹھا، آدم کس سے بنا؟ مٹی پہلے تھی تو بنا، مٹی آدم سے پہلے تھی، آدم مٹی سے بنا، فرشتے نور سے بنے، نور پہلے تھا، فرشتے نور سے بنے، جنات آگ سے بنے، آگ پہلے تھی، رسول سے پہلے شیبتا، بتا سکتے ہو، لے سکتے ہو کسی شے کا نام؟ رسول سے پہلے صرف اللہ، جیسے پہلے مٹی تھی وہ مٹی سے، جیسے پہلے وہ تھا وہ اس سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں، غدیر کے اشاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، رشتہ دارا پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد نبی کا، حیدر قرار کا، غیر فرار کا، سب پہ اولا کا، کلندر کے مولا کا، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا، پیر کے نارا سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی جی یہ اس سے ہے۔ پھر ظہیر بھائی سردار صاحب وہی کہنا پڑتا ہے، بد نصیبی ہماری کہ اس دور کے عالم ہیں ہم، جب 14 شیعوں سے منوانا پڑتے ہیں، اپنوں سے منواتے پھرتے ہیں کہ ان کو ایسا مانو۔ جی جی یہ خود تیرا مولا امیر فرماتا ہے، ہم اللہ سے صادر ہوئے، ہمارا نور اللہ کے نور سے منفصل ہوا، ہم اس کے نور سے جدا ہوئے۔ مجمع میں سے ایک جاہل اٹھ کھڑا ہوا، یہاں بھی روٹی سے لقمہ توڑ لیا جائے وہ کامل روٹی نہیں ہوتی، چادر سے کونا کتر دیا جائے وہ کامل چادر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا نور جو تمہاری طرف آیا، پھر اللہ تو ناقص ہو گیا۔ مولانا نے فرمایا اللہ کو جسم سمجھنے والے جاہل نور و نقط و بسا کا اقتباس المصابی، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے چراغ سے چراغ جلتا۔ اللہ
بازو بلند کر کے پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آواز جاری ہے مل کے نعرہ ہے چلے تو نہیں گئے ہو، جیتے رہو، چراغ جل رہا ہو اور اس کی لو سے دوسرا جلا لو، پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی اور دوسرا بھی ویسا نظر آتا ہے جیسے پہلا۔ اب لاہور والوں یہ تو دیکھنے والے کی آنکھ کا نقص ہے کہ وہ اصل اور مسل میں فرق نہ کر سکے، کیونکہ ایک جیسا ہے۔ یہی مغالطہ نصیری کو علی سے لگا ہے۔ وہ بھی اصل اور مسل میں کم وقت فرق نہیں کر سکا۔ ارادے ہاں اب بسم اللہ جی طرف اب پلے پڑ گئی بات۔ یا محمد انت منی، اے رسول تو مجھ سے ہے، اے رسول تو مجھ سے ہے۔ یہ سے کس کا ترجمہ ہے؟ من کا، اور اسی سے ہے منی، اور اسی سے ہے حسین و منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ یہ سے کا ترجمہ من ہے، منی کی جگہ بھی ترجمہ سے ہے، من کی جگہ بھی۔ تو یارو جاگ کے کچھ بات خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ منی کا ترجمہ بھی سے، من کا بھی حسین و منی، حسین مجھ سے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے، یعنی دونوں جگہ سے۔ آپ قرآن منبر پہ لے آؤ، ورنہ ابھی 3 راتیں اور تیرے شہر میں ہوں میں، عشرہ محرم تیرے شہر میں ہوں، سفر کا پہلا عشرہ تیرے شہر میں ہوں، بلکہ سفر کا تقریباً آدھے سے زیادہ مہینہ تیرے شہر میں ہوں۔ لے آ مولویوں کو میدان میں نکلے، جس کے کلیجے میں طاقت ہے غضنفر کی رد کرے۔ من کا ترجمہ کیا؟ جو کسی میں سے ہو، وہاں ہوتا ہے من۔ سورہ بینہ میں اللہ کہہ رہا ہے رسول من اللہ، یہ رسول اللہ سے ہے۔ سارے حلالی موالی سمجھ گئے نا؟ رسول من اللہ۔ جی چودھری واجد سورہ بینہ لے آؤ، قرآن ابھی لے آؤ، یا کل مولوی اکٹھے کر کے لے آنا۔ رسول من اللہ، یہ اللہ سے رسول ہے۔ کام کیا ہے؟ بالکل آیت جاری ہے، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یہ طاہر صحیفوں کی، طاہر کتابوں کی تلاوت کرتا ہے۔ حوالہ لے جا، تفسیر تعویل الآیات، قرآن کے بارے سے پوچھا گیا یہ طاہر کتابیں کون سی تلاوت کرتا ہے؟ تیرا امام ششم کہتا ہے اللہ کے کہنے کا مقصد کتابیں نہیں، رسول ہم 12 اماموں کے فضائل پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے تلاوت ہو رہی ہے۔
گناہ تو نہیں کہ دوست پیچھے والے جو پڑھتا ہے 12 کے فضائل. اللہ کہتا ہے یتلو تلاوت کر رہا ہے. نہیں میرے خیال ہے میں جنگل میں کھڑا ہوں یا کسی اور مذہب کے مجمع سے کتاب ہے میرا, کیونکہ اگر سارے شیعہ ہوتے میرے سامنے تو پھر چہرے یوں نہ ہوتے سب کے. رسول علی کے فضائل پڑھے. اللہ کہتا ہے تلاوت ہو. حرامیوں میں علی کا نام لوں تو باطل کیوں کہتا ہے؟ مولویوں نے یہ تو لکھ دیا ہے کہ نماز میں یا تلاوت ہو سکتی ہے یا ذکر ہو سکتا ہے, اور میں قرآن پڑھ کے بتا چکا ہوں ذکر علی, تلاوت ذکر علی. ذکر خود علی اور تلاوت ذکر علی. جی ہاں, اسی لیے میں اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, قرآن ہماری تلاوت کے لیے نہیں آیا. ہم سے کیا سنے گا اللہ قرآن؟ جی جی, ہم میں سے قرآن جاہل پڑھے یا عالم, اللہ جانے اللہ کی نظر میں وہ کتنا غلط ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ سے بہتر پڑھ لوں گا نا, اور اگر علی نے سن لیا تو الف سے یہ تک غلط ہو جائے گا. نہیں آؤ یہ بھی قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ, تھک تو نہیں گے دوست؟ کون سی سورت؟ الذین, اللہ اکبر, جاگنا بھائی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے تلاوت کا حق وہی ادا کرتے ہیں. جی جی, روایت نہیں پڑھ رہا, آیت ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن کو ہم نے قرآن عطا کیا ہے وہی حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں. لاہور والوں یہ عجیب بات نہیں ہو رہی؟ الذین نہیں کہا, الذین. آتینا ہو نہیں کہا, آتیناہم.
یتلو نہیں کہا یتلونہ، الذین صیغہ جمع کا، قوم صیغہ جمع کا، یتلون صیغہ جمع کا، جن کو ہم نے قرآن عطا کیا۔ تو پھر یہ نہ کہنا کہ قرآن ایک پہ نازل ہوا، قرآن 14 پہ نازل ہوا۔ اور یہاں نازل ہونے سے مراد جبریل کا لے کے آنا نہیں، یہ 14 وجود جبریل سے پہلے قرآن کو جانتے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے نازل کیا۔ شاید علی کو بھی پتا تھا کہ 14ویں صدی میں علی ولی اللہ پڑھنے والے بھی شاید اس بات پہ شک کریں، اسی لیے 3 دن کے علی نے نازل ہونے سے 10 سال پہلے سارا پڑھ کے بتا دیا ہم جبریل سے پہلے جانتے ہیں۔ دونوں بازو بلند کر کے نظر نظر گلی گلی پائن آئے پانچوی بیوار سمجھ میں آ رہی بات جی؟ قرآن والے بھی یہ، قرآن کا حق کے تلاوت ادا کرنے والے بھی یہ، قرآن کے ساتھ بھی یہ، بولتا ہوا قرآن بھی یہ۔ جی جی، اور یہ بات سردار صاحب حقیقت محمدیہ یا حقیقت علویہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، حقیقت کہیں آگے ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو سنا رہا تھا نا میں، علامہ عبدالحروی تہرانی علی اللہ مقامہ نے، یہاں سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے دور میں، اس وقت یہ سارا ہند تھا، تو انہوں نے علماء ہند سے دوران تقریر ایک سوال کیا تھا کہ وجہ کیا ہے قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، لیکن رسول کو چھونے کے لیے وضو کی شرط نہیں۔ رسول کو مومن بغیر وضو کے چھو لیتے ہیں، کافر چھوتے رہتے ہیں، مشرک چھوتے رہتے ہیں، یہودیوں سے رسول ہاتھ ملاتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے علماء علمی جواب دیں۔ مجھ تک بات پہنچی، مجھے واللہ ممبر کی قسم نہیں پتا کہ اس دور کے علماء نے جواب دیا یا نہیں دیا یا کیا دیا۔ میں نے ملتان میں پوری مجلس اس موضوع پر پڑھی کہ اپنے حصے کا جواب میں دے دیتا ہوں، اب وہ میں ساری مجلس تو آپ کے سامنے نہیں دہرا سکتا، ایک جملے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لوٹے میں، جگ میں یا گھڑے میں پانی ہو، پاک ہے نا، طاہر ہے نا، مطہر بھی ہے نا، لیکن اگر ایک قطرہ نجاست گر جائے ناپاک ہو جائے گا، اور دریا میں ٹنوں کے حساب نجاست چلی جائے چلے گئے ہو پیچھے والے جو بیٹھے ہو، دریا میں ٹنوں کے حساب سے نجاست پھینک دی جائے، دریا نجس نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے قرآن جب عوارض کا لباس پہن لے، یعنی جب لفظوں کے لباس میں آ جائے، غرقوں کے لباس میں آ جائے،
چمڑے کا لباس پہن لے، کپڑے کا لباس پہن لے تو اس کی طہارت محدود ہے، یعنی قرآن کی طہارت گھڑے والی، محمد کی طہارت دریا والی۔ جی جی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حقیقت کی طرف اشارہ نہیں، علی کی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں، علی کی امامت کی طرف اشارہ ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے، اور جو قرآن ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ نہیں بلے بڑی بات، یعنی قرآن امام شامل ہے اور امام قرآن ناطق ہے۔ قرآن کتاب تدوینی ہے، امام کتاب تکوینی ہے، اسی لیے ثقلین کہا برابر، یعنی علی کا ظاہر اور قرآن کی حقیقت برابر ہے۔ قرآن کا، علی کا ظاہر اور قرآن کی حقیقت، جو کچھ قرآن کی حقیقت ہے وہ علی کا ظاہر ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا، جی جی ضرب چھلک جائیں گے، مجھے 10 بندے بھی نظر نہیں آ رہے کہ جو اگلا جملہ چپ کیسے ہضم کر لیں گے، بس اس لیے بس اسی پہ گزارا کرو، جو قرآن کا باطن ہے وہ علی کا ظاہر ہے۔ نہیں نا اتنا کم ظرف غضنفر ہوتا تو پھر غضنفر نہ ہوتا۔ میری طرف یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، بانڈو سٹریٹ کے کشرے میں جو وہاں تھے لیکن اکثریت نہیں تھی، سن لو۔ سورہ طارق میں اللہ کہتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن اندر کی حقیقتیں، چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یعنی یہاں تو پردہ پڑا ہوا ہے نا، میدان قیامت میں یہاں انسان دبائے جائیں گے، قبروں سے کسی قبر سے ریچھ نکلے گا، کسی قبر سے کتا نکلے گا، کسی قبر سے خنزیر برآمد ہوگا، یعنی جیسا اندر ہوگا۔ جی جی، اور جو بڑی حقیقتیں ہیں ان کے خوبصورت پیکر ہوں گے، اور حدیث میں نے پڑھا لاہور والوں کے یجی العدل فی صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والکعبۃ فی صورت المہر والقرآن فی صورت علی ابن ابی طالب۔ قیامت کے دن عدل تیرے نبی کی صورت میں آئے گا۔ معلوم ہوا عدل کا باطن اور محمد کا ظاہر برابر ہے، کیونکہ عدل حقیقت محمدیہ نہیں بنے گا، رسول کی ظاہری شکل، انصاف والا عدل نہیں۔ اصول دین کتنے؟ پہلی اصل اور دوسری یہ والا عدل، یہ والا عدل محمد کی صورت میں ہوگا۔ جاگنا اگر چلے نہیں گئے اور کوئی سننے آئے ہو تو والکعبۃ فی صورت المحرم، کعبہ احرام باندھے ہوئے حاجی کی شکل میں آئے گا۔ نہیں، اب میری جیب میں تھکن شکن گولیاں نہیں ہیں کہ میں پہلے باندھ کے تمہاری تھکن اتاروں اور پھر تمہیں بات سمجھاؤں۔
کعبہ احرام باندھے گا، احرام حج پہ باندھتے ہیں، آؤ کعبے سے پوچھیں ہم تیرے پاس آتے تھے احرام باندھ کے تیرا حج کرنے، تو کس کا حج کرنے آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے اب تم تھک گئے ہو، پکی بات۔ بات کی ریلیز ہوگا، آپ لوگ لے سکے علی کا نعرہ لگا دیجئے، اپنی آواز کو نظر بجھا دیجئے، پاک زہرا سے دل کی مرادیں پا لیجئے۔ اگر خدا کی قسم نعرہ ایسا لگے جیسے امام زمانہ اپنے جد کا نعرہ سننا چاہتے ہیں، اپنی توانائیوں پر پھر کے نعرہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کعبے کو حج کے قابل کیا کس نے؟ کس نے کیا؟ اسے قبلہ کس نے بنایا؟ یعنی علی کعبے کے اندر آیا تو پہلے جو خالی کوٹھا تھا وہ قبلہ بھی ہو گیا۔ معلوم ہوا علی جس چیز کے اندر آ جائے سمجھ میں آئی بات دوستو؟ علی جس چیز کے اندر آ جائے اس کا مقام بڑھتا ہے، یا تو کعبہ بیت اللہ تھا، قبلہ نہیں تھا، قبلہ علی نے بنایا ہے، یا تو علی کے آنے کے بعد بیت العوام ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بھی کہتے کہ علی نماز میں نہیں آ سکتا کیونکہ علی کعبے میں آیا، کعبے کی عزت گھٹ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ جس کمرے میں آیا ادھر سجدے ہونے لگے، تو جس نماز میں آ جائے وہ قبول کیسے نہیں ہوگی؟ تو چونکہ کعبے کو حج کے قابل لاہور والوں علی نے کیا، آج میدان حشر میں کعبہ حج پڑھنے آ رہا ہے علی کی۔ جی والقرآن فی صورت علی ابن ابی طالب، اور قرآن آئے گا قیامت کے دن تیرے مولا علی کی صورت میں۔ نہ علی کا باطن بن کے نہیں آئے گا، علی کا ظاہر بن کے۔ جی یہی تو میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کا باطن اور علی کا ظاہر برابر ہے۔ علی کی ظاہری صورت، ظاہر بھائی ملک، اور اس دن ایک تماشا تو ہوگا چودھری واجد، تماشا ہوگا، تمہیں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ سردار صاحب تماشا بڑا عجیب ہوگا۔ کیا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تماشا نہیں بنیں گے، کوئی اور بنے گا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے کون کھڑا ہے؟ غضنفر۔ اگر ابھی کوئی شخص جس کی قد، قامت، رنگ، حلیہ، بشرہ، چال ڈھال، بولنا چالنا سب کچھ میرے جیسا ہو،
اور میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو جائے تو جو بعد میں آئے گا اسے کروڑ روپیہ دے دو، وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ ان میں غضن فرق کون ہے۔ اس دن نصیری کی آزمائش نہیں ہو جائے گی۔ اب علی پہلے کھڑا ہے، قرآن علی کے پیکر میں آیا ہے، اس سے پوچھ ان میں سے تیرا اللہ کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ اس لیے علی کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک ہے، اسی لیے رسول نے ثقلین کہا، اسی لیے یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ بس میں تو بیان سمیٹ کے جا رہا ہوں، سوچتے رہنا جو قرآن کی حقیقت ہے وہ علی کا ظاہر ہے، اسی لیے ثقلین، اسی لیے ہم وزن۔ قرآن نے دعویٰ کیا مجھ جیسی ایک صورت لاؤ، اللہ اکبر۔ اللہ جانے میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس کے سر سے گزری، کس کے سہن دل میں اتری، یعنی کائنات مل کر ایک صورت جب نہیں لا سکی، اور قرآن ہے علی کا ظاہر۔ جب قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتا زمانہ، بازاری ماؤں کے بچے علی کا جواب کیسے لا سکتے ہیں؟ العظمت ختم کر دی میں نے گفتگو، جاؤ۔ میں نے تو تھوڑا سا راستہ بنایا ہے کہ قرآن کے باطن کو قرآن سے پڑھتے جاؤ اور مانتے جاؤ کہ یہ علی کا ظاہر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات جلی؟ نہیں، قرآن کا علم کتنا ہے؟ بولو، لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوشگوار لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی شے ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، آسمان اور زمین کا ہر غیب ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، قرآن میں ہر علم کی تفصیل، اور یہی علی کا ظاہر ہے۔ جی وادی نمل کی حدیث کو یاد کر لو، سامنے آ گئی ہے ورنہ میں روکنے لگا تھا۔ یہی عمار جا رہے تھے علی کے ساتھ، حد نظر تک میلوں میں پھیلی ہوئی وادی، میل ہا میل ادھر، میل ہا میل، یعنی چاروں طرف میل ہا میل، اور چیونٹیوں سے بھری ہوئی، یعنی چیونٹی کے سر جتنی بھی جگہ خالی نہیں تھی، یوں لگتا تھا ایک سیلاب رواں ہے۔ چلے گئے ہو؟ تو گھبرا کیوں گئے ہو؟ چیونٹیاں بہت دور ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، حد نظر تک چیونٹیاں۔ عمار کے منہ سے نکلا جل باریہا، بلند ہے وہ، جل موسیہا، بلند ہے وہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ کیوں؟ عمار کے ذہن میں تھا پوری اولاد آدم مل کر بھی ان کو گن نہیں سکتی، اتنی ہے، کہہ رہے جل موسیہا،
جلیل ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے. علی نے کندھے پہ ہاتھ مارا. یا عمار لا تقل ھذا ولکن قل جل باریھا. عمار ایسے نہ کہے جلیل ہے وہ جو ان کا خالق ہے. مولا خالق کیوں کہوں اور تعداد جاننے کا کیوں نہ کہوں؟ فرمایا والذی نفس علی بیدہ انی لأعلم الذکر منہ والانثی. فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے. ان کی تعداد بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. میں بھی جانتا ہوں. ایک اور حدیث تم لوگوں کو تو سنا چکا ہوں ملک غور کے خمسے میں. ہاں جو نہیں ہے ان کے لیے دوہرا رہا ہوں. ابن ابی الاوجاع ایک دہریہ گزرا ہے اور تیرے امام ششم سے بڑی بحثیں بڑی مناظرے کیے ہیں اس ملعون نے وجود وحدت پر. اس کا عقیدہ تھا کہ مادے کی کروٹ کائنات ہے جیسا کہ داریوں کا عقیدہ ہے. اللہ کوئی نہیں. مولا سے بحثیں کرتا. ایک دن اس نے گھوڑے کی لید اور گھوڑے کا پیشاب بوتل میں بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا. چند دنوں کے بعد چونکہ دو فاسد مادے جمع تھے سورج کی شعائیں پڑی. آگے دیکھا تو پوری بوتل میں کیڑے کلبلا رہے ہیں. کیڑوں سے بھری ہوئی ہے. بوتل ہاتھ میں لی میرے مولا کے سامنے آ گیا. جاگتے رہنا. کہتے ہیں رافضیوں کے امام انی خلقتھا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. جی اب اللہ جانے تم کس وادی میں بیٹھے ہو. مقصد اس کا یہ تھا کہ ابھی یہ کہیں گے کہ تو کہاں خالق ہے. یہ تو دو مادے ملے. سورج کی شعاؤں نے مادے کو حرکت دی خود کیڑے بن گئے. میں کہوں گا یہی تو میں کہتا ہوں کہ مادہ پانی میں سفر کر رہا تھا مادے کی حرکت سے دنیا بن گئی. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے علم الہی کا مالک بیٹھا ہے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا یہ میری کریمی ہے کہ ایک دفعہ تجھے سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. سوچ کے بتا تو ہے ان کا خالق. کہتے ہاں میں ہوں خالق. یہ نہیں تھے میں نے ان کو بنایا. مولا نے تکیے کی ٹیک چھوڑی. فرمایا میں زیادہ نہیں پوچھتا بس یہ بتا دے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. مبہوت ہو گیا گنگ ہو گیا. مولا فرماتے والذی لا الہ الا هو انی لأعلم الذکر منہ والانثی انی اعلم اعمارهم واجالهم وارزاقهم وما ذلک کلہ لست بإلہ فکیف بک. فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود تمہارا حق نہیں. تعداد جانتا ہوں ان کے نر مادہ جانتا ہوں یہ جانتا ہوں ان کا رزق کتنا ہے کون سا کیڑا کس دن کس علامت سے مرے گا یہ بھی جانتا ہوں. جاہل اس کے باوجود میں اللہ نہیں ہوں تو کیسے بن گیا ہے. زیارت کو جائے گا جو بھی اولاد ہے اولاد پائے گا. بیمار ہے تو شفا یاب ہو کے جائے گا. چولیاں پھیلا کے پاک زہرا سے مرادیں پانے کے لیے بیچن آیا ہے.
کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو. سلامتی کے لیے بلند تر سلامات. کیا کہہ رہے قبلہ؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اپنے لیے نہیں پوچھا، جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے. ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر یہی فکرہ، یہی جملہ دہراتا ہوں کہ لطف آیا یا نہیں. کیوں؟ گھنٹے بھر کی رات سے اگر پیٹ نہیں بھرا تو اب کیا بھرے گا؟ آپ کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ احساس دلا سکوں جو شام سے چل کے آتی ہے، جو اوپر کہیں پردے میں موجود ہے. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، ہاں پرسے کے لیے آتی ہے. یقیناً اس کی تم پہ بھی نظر ہے، مجھ پہ بھی. بھائی، ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہے علی کی بیٹی کی، ہر اشک ادا کے پیچھے. بس میں چاہتا یہ تھا تمہاری توجہ ہو جائے. میں نے کوئی لمبا چوڑا مصائب نہیں پڑھنا، نہ ہی طویل مصائب پڑھا کرتا ہوں. میں ایک حد دو جملے کہہ کر تمہارے توقع اور تصور سے پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں. درد کی ہر کہانی تمہارے ذہن میں ہوتی ہے. پڑھنے والا درد کے تصور کدے سے کوئی تصویر نکالتا ہے، رونے والوں کے سامنے لاتا ہے، پھر آنسوؤں کی بھیک تو خود مانگتے ہو. بس میں وقت یاد دلاتا ہوں، آنسو مانگ لینا. وہ مجلس کی مالکہ دیکھ رہی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. مصلے پہ بیٹھا لہو رو رہا ہے تیرا بیمار کربلا مولا، اور سامنے ابن منذر مدائنی ہے. کہتا ہے مولا تیرے خون رونے کے تو لاکھوں بہانے ہیں، لیکن میرا غیور امام یہ تو بتا سب سے زیادہ کس بات نے تجھے خون رونے پہ مجبور کیا؟ اگر ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کی سمجھ میں پہلا فکرہ ہی آ گیا تو میرا وعدہ ہے کہ تم قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. جب کہا نا مولا سب سے زیادہ کس بات نے خون رلایا، بیٹھ کے رو رہا تھا امام، کھڑے ہو کے ماتم کیا. منہ پہ باقر کے بابا نے تماچے مارے، کہنے لگا اے منذر یہ سوال نہیں کیا تو نے میرے گلے پہ چھری پھیر دی ہے، تو نے میرے کلیجے میں تیر اتار دیا ہے. اگر پوچھ ہی لیا ہے تو نے، تو جس بات پر میں قبر میں بھی خون روتا رہوں گا وہ یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری چھوٹی بہن سکینہ نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کربلا سے شام تک میری معصومہ بہن نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی تھی. خون اس بات پہ روتا ہوں کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا. مولا مثلاً میں نے کہا نا تمہارے، بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ ان مظلوموں کے غم میں روتی ہے خدا کرے کسی غم میں نہ روئے. ہاں میں بڑی جلدی چھوڑنے لگا اسے دے. مثلاً مولا فرمایا مثلاً باتیں تو بہت ہیں، دو ایک تمہیں بتاتا ہوں. ایک جگہ قافلہ اترا، سامنے جھاڑی تھی. میری چھوٹی بہن نے مجھ سے روکے کہا بھیا دھوپ میں سفر کرتے کرتے میرا چہرہ جھلس گیا ہے، اگر اجازت ہو میں جھاڑی کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤں.
کوشش کرو میرے اشارے سمجھ لینے کی تاکہ مجھے اریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے۔ اب میں بار بار ہاتھ کیوں جوڑ رہا ہوں؟ تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چھوٹا سا خادم ہوں اس مذہب کا، چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ سجاد کہتا ہے ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا۔ سجاد نے منہ پیٹ کے کہا ابن منظر کاش میں نے سکینہ کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی جا کے لیٹی تھی، شمر نے تماچے مار کے کہنے لگا کس کی اجازت سے سوئی ہو؟ کس نے تجھے سائے میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ کاش مجھے خبر ہوتی۔ ایمن قلبی القلبور مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، مانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین و مومنات کی شرکت مبتل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست سے تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء و شریعت میں نتیجہ فرما۔ بھٹی صاحب کی شفاء کاملہ، جب سب کی مانگ لی جاتی ہے تو تمام مومنین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات ہیں انہیں غایت المرام تک پہنچا، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ ہمارے وارث کے جلد ظہور فرما۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین۔